الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں حسن التوبۃ یمحو الحوبۃ، سچی توبہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، سچی توبہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ بحث ہماری جو ہے میرے عزیزو وضو کے بارے میں چل رہی تھی، اور وضو کے بارے میں ہم نے کہا موجب ہو، یعنی وہ چیزیں جو وضو کو واجب کرتی ہیں بول غایت تاخر۔ پھر ہم نے کہا واجب ہو، واجبات وضو، واجب ہو، واجب وضو کیا تھا وہ ہم نے پڑھا۔ آج ہماری جو بحث ہے وہ یہاں سے میرے بچے ہے وسننہ، پیچھے سے ربط مل گیا نا۔ پہلے کیا تھا وضو کی بحث میں موجب ہو، پھر کہا واجب ہو، واجب وضو، پھر آج جو ہے نا سنن ہو ہے، وضو کے مستحبات جناب آپ کی خدمت میں آج پیش کرنے ہیں۔ وسنن ہو السواک کو، بہت ہی آسان آج بحث ہے، فقط میں چند ایک مستحبات وضو کے گنواتا ہوں اور پھر ترجمہ کرتے جاتے ہیں، کوئی مطلب اتنا خاص کوئی نہیں دقیق جو کہ آپ کے لیے مشکل بنے۔ وسنن ہو، وضو کے مستحبات میں سے سواک ہے، مسواک کرنا، ٹھیک ہے۔ والتسمیۃ، بسم اللہ پڑھنا۔ وغسل الیدین مرتین، کلائی تک 2 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اور آگا جان والمضمضۃ، اور کولی کرنا، والاستنشاق، اور ناک میں پانی ڈالنا، ٹھیک ہے۔ اور وضو کرتے وقت چہرے کو، دائیں بائیں ہاتھ کو 2 مرتبہ دھونا جو ہے یہ مستحب ہے۔ اور ہر فعل افعال کا انجام دیتے ہوئے افعال واجبہ مستحب سے دعائیں ہیں جو پڑھنی چاہیے۔ چہرے پہ پانی ڈالیں تو یہ دعا پڑھیں، دائیں ہاتھ پہ ڈالیں تو یہ دعا پڑھیں، دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اور جو مستحب ہے مستحبات وضو میں سے یہ ہے کہ مرد جو ہے نا جب ہاتھوں پر پانی ڈالے تو پہلی مرتبہ اوپر سے ڈالے، ظہر سے پشت سے ڈالے، دوسری مرتبہ پانی اندر باطن سے ڈالے، دوسری سائیڈ پہ ڈالے، اندر والی سائیڈ پہ۔ اور عورت کا اس کا عکس بتایا ہے کہ عورت پانی ابتدا میں باطن سے ڈالے، دوسری مرتبہ اوپر ظاہر سے پانی ڈالے۔ یہ مستحبات میں سے ہیں میرے عزیزو۔ تو پس مستحبات آج یہ کیا پڑھ رہے ہو جناب وضو کے مستحبات پڑھ رہے ہیں آج، وضو کے مستحبات۔ مسواک کرنا مستحب ہے، بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، دونوں ہاتھوں کا کلائی تک دھونا مستحب ہے، کولی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ٹھیک ہے۔ وضو میں چہرے، ہاتھ کو اور بائیں ہاتھ کو، دائیں بائیں کو دھوتے ہوئے 2 مرتبہ دھونا چاہیے جی وضو میں، یہ مستحب ہے۔ دعائیں پڑھنا ہر فعل کے وقت، یہ کیا ہے مستحب ہے، جو دعائیں منقول ہوئی ہیں ائمہ سے۔ اور مستحب جو بتایا آپ کو کہ مرد جو ہے جب شروع کرے تو وہ پہلے ہاتھ میں اوپر سے ہاتھ کی جو پشت ہے اس سے پانی ڈالے، دوسری مرتبہ مستحب ہے اندر سے ڈالے، عورت اس کا عکس ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ یہ ہمارے مستحبات یہاں ختم ہو جائیں گے، بے شک ایک ایک کر کے نمبر لگا لینا، پتہ چل جائے گا کہ ٹوٹل کتنے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی میرے عزیزو، توجہ فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ وسننہ السواک، وسننہ ہو یعنی وضو، وضو کے مستحبات، السواک سواک ہے، مسواک کرنا۔ سواک کیا ہے جی؟ وہو دلک الاسنان بعود، وہو وہ سواک کیا ہے دلک الاسنان، دانتوں کا ملنا ہے، بعود ایک لکڑ کے ذریعے سے، چوب ٹہنی لکڑ کے ذریعے، وخرقتن اور ایک کپڑے کے ذریعے، واصبعین اور ایک انگلی کے ذریعے سے دانتوں کا رگڑنا اور ملنا ہے، ونحوہا اور اس کی مانند۔ وافضلہ الغصن الاخضر، افضل سواک کیا ہے سبز ٹہنی سے ہو،
و اکملہ العراق، اکمل سواک کی العراق، عراق جو ہے نا ایک درخت ہے، یعنی جو عراق کا درخت ہے نا اس سے ہو۔ و محلہ قبل غسل الوضوء الواجب والندب، محلہ سواک کا محل، مسواک کرنے کا محل کیا ہے؟ وضوء واجب اور مستحب کے دھونے سے پہلے ہے۔ و محلہ قبل غسل الوضوء الواجب والندب، و محل سواک کیا قبل غسل الوضوء، جیسے چہرہ اور ہاتھوں کا دھونا ہے، والندب ندب کالمضمضہ جیسے کلی، اس سے پہلے ہے۔ وضوء واجب اور مستحب سے پہلے مسواک کا محل ہے۔ وَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُ أَيْضًا، وَلَوْ أَخَّرَهُ شاباش سواک، اگر وہ سواک اور مسواک کو مؤخر کرے عنہ وضو سے، اجزا تو مجزی ہے، یعنی مطلب وضو کرنے کے بعد بھی مسواک کر لے تو وہ مجزی ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ السِّوَاكَ سُنَّةٌ مُطْلَقًا، آپ جان لیں کہ سواک اور مسواک سنت ہے مطلقاً، وضو ہو یا نہ ہو، وضو کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، مسواک کرنا تو مستحب ہے نا مطلقاً، وضو ہو یا غیر وضو، وضو ہو یا غیر وضو کوئی فرق نہیں ہے۔ وَلَكِنَّهُ يَتَعَقَّدُ فِي مَوَاضِعَ، لَكِنَّهُ لیکن السواک و مسواک کی تاکید ہے، فی مواضع چند مواضع میں، منہا چند مواضع میں تاکید ہے، منہا ان مواضع میں سے کیا ہے جی؟ الوضوء وضو ہے، والصلاۃ اور نماز ہے، وقراءۃ القرآن اور قراءت قرآن ہے، واسفار الاسنان اور دانتوں کا زرد ہونا ہے، وغیرہ یعنی اے غیر ما ذکر من المواضع المذکورہ، یعنی یہ جو مواضع مذکورہ ذکر کیے گئے ان کے علاوہ۔ والتسمیۃ تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنا، سننہ السواک سننہ التسمیۃ، یہ سننہ مبتدا اور یہ پھر آگے اس کی خبریں، السواک والتسمیۃ یہ خبریں بنتی آئیں گی۔ والتسمیۃ وصورتها صورت تسمیہ کی ہے بسم اللہ وباللہ ہے۔ ویستحب اتباعها بقول اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین، مستحب اتباع تسمیہ، اتباع تسمیہ کی اتباع مستحب ہے، اس قول سے ہو، اتباع کا معنی اس کے پیچھے، بسم اللہ کے پیچھے کیا پڑھے؟ اللہم اجعلنی من التوابین، میرا اللہ مجھے توابین میں سے قرار دے، واجعلنی من المتطہرین اور مجھے پاک ہونے والوں میں سے قرار دے۔ ولو اقتصر اللہ بسم اللہ اجزا، اگر وہ اکتفا کرے صرف بسم اللہ پر، بسم اللہ اجزا تو مجزی ہے۔ ولو نسیہا ابتدا ان تدارکہا حیث ذکر قبل الفراغ کالاکل، ولو نسیہا اگر وہ تسمیہ کو بھول جائے، ابتدان شروع سے ہی بسم اللہ کہنا بھول جائے، تدارکہا تو بسم اللہ کا جبران کرے، پڑھے، حیث ذکر جہاں یاد آ جائے، جہاں یاد آ جائے بسم اللہ پڑھ لے، قبل الفراغ فارغ ہونے سے پہلے، یعنی جب تک وہ وضو مکمل نہیں کیا، فارغ ہونے سے پہلے پہلے جہاں یاد آ جائے اس کو پڑھ لے۔ کالاکل جیسے کھانے کی طرح، کالاکل کھانے کی طرح، یعنی ایک بندے نے شروع میں بسم اللہ پڑھنی تھی نہیں پڑھی، درمیان میں یاد آ گئی ابھی تک کھانا جاری ہے، تو قاعدے بسم اللہ الرحمن الرحیم من اولہ الی آخرہ آخر تک لے جائے۔ وقضا لو ترک عمدن، اور اسی طرح بسم اللہ کو اگر وہ عمدن ترک کر دے تو پھر بھی آگے جانی یہ ہے کہ بعد میں وہ پڑھ سکتا ہے جب تک وہ ختم نہیں ہوا ہے۔ وغسل الیدین من الزندین مرتین من حدث النوم والبول والغایت، دونوں ہاتھوں کو دھونا مستحب ہے۔ وسننہ غسل الیدین من الزندین کلائی تک مرتین، دو مرتبہ کلائی تک ہاتھوں کا دھونا مستحب ہے۔ من حدث النوم نوم کے حدث سے، والبول اور پیشاب، والغایت اور پاخانہ کے حدث سے، لا من مطلق الحدث نہ مطلق حدث کر رہی جیسے ری ہے، المشہور بنابر قول مشہور، ٹھیک ہے، یعنی نوم ہو، بول و غایت ہو تو اس کے لیے دو مرتبات کلائی تک دھونے چاہیے، لیکن اگر صرف ری خارج ہوئی ہے نا تو بنابر قول مشہور دو مرتبہ کلائی تک ہاتھوں کا دھونا، وہاں دو مرتبہ ری میں مستحب نہیں ہے۔ دوبارہ سنیں، وغسل الیدین من الزندین مرتین، کلائی سے دو مرتبہ ہاتھوں کو دھونا مستحب ہے۔ غسل الیدین دونوں ہاتھوں کا دھونا، من الزندین کلائی سے، مرتین دو مرتبہ مستحب ہے،
کس حدث سے؟ من حدث النوم والبول والغائط، حدث نوم بول اور غائط سے، لا من مطلق حدث، نہ کہ مطلق حدث سے، جیسے ری ہے بنابر قول مشہور۔ وکیل من الاولین مرتن، ایک کیل من الاولین پہلے دو سے کے لیے ایک مرتبہ ہاتھوں کو دھونا ہے، 2 مرتبہ نہیں، پہلے دو کون؟ نوم اور بول۔ نوم اور بول کے لیے جو ہے اولین، نوم اور بول کے لیے 1 مرتبہ ہاتھوں کو دھوئیں گے، اور غائط کے لیے 2 مرتبہ ہے۔ وکیل من الاولین مرتن، ایک کیل ہے پہلے 2 کے لیے، نوم اور بول کے لیے کیا ہے جان؟ 1 مرتبہ ہے، تو غائط کے لیے 2 مرتبہ ہے۔ وبہی قطع فی ذکر، وبہی اسی کیلا پہ مصنف نے قط پیدا کی ہے ذکر میں قاطعانہ مصنف نے کہا ہے، قط پیدا کی ہے کہ حدث نوم اور بول کے لیے 1 مرتبہ ہاتھ دھونے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے 2 کے لیے۔ وکیل مرتن فی الجمیع، اور ایک کیل اور آ گئی ہے جناب، وہ کہتی ہے تمام میں 1 مرتبہ، تمام یعنی نوم بول غائط سب میں کیا ہے شاباش؟ 1 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا ہے، سب میں 1 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا ہے۔ واختارہ المصنف فی النفلیہ، واختارہ یہ کیل آخر ہے جو کہتی ہے نا مرتن فی الجمیع، یہ جو دوسری کیل ہے اس کو مصنف نے کتاب نفلیہ میں اختیار کیا ہے۔ نفلیہ کیا ہے؟ مصنف کی کتاب ہے۔ وَنَسَبَ التَّفْصِيلَ إِلَى الْمَشْهُورِ، اور مصنف نے تفصیل کی نسبت دی ہے مشہور کی طرف۔ کون سی تفصیل بلا؟ تفصیل کی طرف مصنف نے تفصیل کی نسبت دی ہے مشہور کی طرف۔ تفصیل کون سی؟ حدث نوم اور بول کے لیے 1 مرتبہ ہے، اور غائط کے لیے 2 مرتبہ ہے۔ نوم اور بول کے لیے 1 مرتبہ اور غائط کے لیے 2 مرتبہ۔ یہ جو تفصیل ہے، نسب التفصیل الی المشہور، مصنف نے تفصیل کی نسبت دی ہے مشہور کی طرف۔ وہو الاقویٰ، اور یہ تفصیل شہید فرماتے ہیں ثانی اقویٰ ہے۔ ولو اجتمعت الاسباب تداخلت ان تساوت والا دخل الاقل تحت الاکثر، اگر اسباب جمع ہو جائیں، اسباب جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے، پیشاب بھی کیا ہو، پخانہ بھی کیا ہو، نیند بھی ہو، اگر اسباب جمع ہو جائیں، تداخلت ان تساوت، تو تداخل ہو جاتا ہے ان تساوت، اگر اسباب مساوی ہیں، اگر اسباب مساوی ہیں تو کیا ہو جاتا ہے عزیزو؟ تداخل ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اگر اسباب مساوی ہیں تو تداخل ہو جاتا ہے؟ یہ نہیں مطلب ہے 2 مرتبہ اس نے پیشاب کیا ہے، 3 مرتبہ پیشاب کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے 2-3 مرتبہ کیا ہے، لیکن اس کے لیے 2 مرتبہ جو ہے ہاتھوں کو وہ کیا کر لے گا؟ دھو لے گا۔ مرتین من النوم، تداخل ہو جائے گا۔ وَإِلَّا دَخَلَ الْأَقَلُّ تَحْتَ الْأَكْثَرِ، وَإِلَّا مثال کے طور پہ اس نے پیشاب بھی کیا ہے، غائط بھی کی ہے، اسباب متعدد ہو گئے نا، اسباب زیادہ ہیں، ایک بول ہے ایک غائط ہے، تو ہم مثلا وہ قول لیتے ہیں کہ غائط کے لیے فرض کریں 2 مرتبہ دھونا ہے، بول کے لیے 1 مرتبہ دھونا ہے، تو پھر یہ کیا کرے گا؟ 2 مرتبہ جب دھو لے گا تو وہ جو اقل 1 مرتبہ وہ 2 مرتبہ میں داخل ہو جائے گا۔ وَإِلَّا دَخَلَ الْأَقَلُّ تَحْتَ الْأَكْثَرِ، وَإِلَّا یعنی اگر اسباب جو ہیں نا مساوی نہ ہوں، ٹھیک ہے، تو اقل جو ہے وہ اکثر کے تحت کیا آگا جان؟ داخل ہو جائے گا۔ دوبارہ یہ بات، وَلَوْ اجْتَمَعَتِ الْأَسْبَابُ تَدَاخَلَتْ وَإِن تَسَاوَتْ، اگر اسباب جو ہے نا جمع ہو جائیں، اگر اسباب جمع ہو جائیں، تداخلت تو تداخل ہو جائے گا، ان تساوت اگر اسباب کیا ہیں؟ مساوی ہوں، وَإِلَّا اگر مساوی نہیں ہیں، داخل الاقل تحت الاکثر، تو اقل جو ہے نا وہ اکثر کے تحت داخل ہوگا۔ وَلْيَكُنِ الْغَسْلُ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ الَّذِي يُمْكِنُ الْاغْتِرَافُ مِنْهُ، اور چاہیے کہ وہ دھوئے، وَلْيَكُنِ الْغَسْلُ چاہیے کہ وہ دھوئے، قبل ادخالہما کی ضمیر جا رہی ہے یدین کو، دونوں ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے چاہیے کہ وہ دھوئے ہاتھوں کو۔ الذی یمکن الاغتراف منہ، یعنی وہ برتن الذی یمکن الاغتراف منہ من الاناء، جس برتن سے چلو لینا ممکن ہے، جس برتن سے چلو لینا ممکن ہے، ٹھیک ہے نا، تو پہلے برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے۔ وَلْيَكُنِ الْغَسْلُ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ، چاہیے کہ وہ
دونوں ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے دھوئے۔ الذی یمکن الاغتراف منہ، وہ برتن جس میں چلو لینا ممکن ہے۔ کیوں جی، کیوں دھو لے؟ لدفع النجاست الوہمیت او تعبداً، نجاست وہمیہ، شاید کوئی ہاتھوں میں نجاست لگی اس کو دور کرنے کے لیے، او تعبداً، یا تعبد ہے، تعبداً شارع نے کہا ہے تو اس کو مطلب ہے دھونا چاہیے۔ ولا یعتبر کون الماء قلیلاً لاطلاق النص خلافاً للعلامہ حیث اعتبرہ، معتبر نہیں ہے کون الماء قلیلاً کہ پانی کیا ہو، قلیل ہو، کیونکہ لاطلاق النص سے نص مطلق ہے، یعنی پانی کثیر ہو قلیل ہو یہ فرق نہیں ہے۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ 2 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا چاہیے، فرق نہیں ہے قلیل ہو یا کثیر ہو۔ ولا یعتبر کون الماء قلیلاً، معتبر نہیں ہے کہ پانی قلیل ہو لاطلاق النص سے، کیونکہ نص مطلق ہے، خلافاً للعلامہ، علامہ کے خلاف ہے، سو اعتبرہ کہ علامہ نے کیا کہا جان، قلیل کو معتبر قرار دیا ہے۔ علامہ نے فرمایا کہ پانی اگر وہ قلیل ہے تو پھر 2 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا چاہیے، کثیر ہے تو نہیں۔ علامہ نے قلیل کو معتبر قرار دیا ہے۔ آگا جان وسننہ، سننہ آگے لے آؤ، سننہ کیا، والمضمضۃ، وضو کے مستحبات میں سے کیا ہے، مضمضۃ، کولی کرنا ہے، وہی ادخال الماء الفم، مضمضہ کیا ہے، منہ میں پانی کا داخل کرنا ہے، وادارتہ فیہ، وادارتہ فیہ، اور منہ میں اس کا گھمانا ہے، منہ میں پانی داخل کر کے اس کو نہیں مارتے کولی وغیرہ کرتے، گھمانا، کولی کرنا ہے۔ توجہ فرمائی، والمضمضۃ، اور کولی کرنا، اور کولی کرنا کیا ہے بھائی، ادخال الماء الفما، منہ میں پانی کا داخل کرنا ہے، وادارتہ فیہ، فیہ یعنی فم، اور منہ میں اس کا گھمانا ہے۔ والاستنشاق، سننہ الاستنشاق، استنشاق کیا، ناک میں پانی ڈالنا جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ناک میں پانی ڈالنا، وہو جذبہ الی داخل الانف، جذبہ وہ پانی کو جذب کرے، الی داخل الانف، ناک کے اندر داخل کرے، ٹھیک ہے نا، ناک میں پانی ڈالنا۔ وتسلیسہما بأن یفعل کل واحد منہما ثلاثاً، اور مستحب ہے، وضو میں مستحب کیا ہے، تسلیسہما، ہما کی ضمیر جا رہی ہے مضمضہ اور استنشاق کی طرف، یعنی یہ کولی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ہر 2 کیا ہو، تسلیسہما، 3 مرتبہ ہو، مضمضہ اور استنشاق 3 مرتبہ ہو، بأن یفعل کل واحد منہما ثلاثاً، یعنی انجام دے ہر ایک کو، منہما اس مضمضہ اور استنشاق میں ہر ایک کو انجام دے، ثلاثاً 3 مرتبہ، یعنی 3 مرتبہ کولی، 3 مرتبہ ناک میں پانی، ٹھیک ہوگی بات۔ ولو بغرفۃ واحدۃ، ٹھیک ہے، اگرچہ ایک چلو سے ہی صحیح، یعنی ایک چلو ہے تو اس سے بھی 3 حصے کر کے 3 مرتبہ ناک میں اور 3 مرتبہ جو ہے وہ کولی کرے۔ ولو بغرفۃ واحدہ، اگرچہ ایک چلو سے ہی صحیح۔ وبثلاث افضل، وبثلاث اغراف، یعنی 3 چلو سے کرنا افضل ہے، ایک چلو بھی ہو تو کوئی نہیں، لیکن 3 چلو سے الگ الگ لے کر کرنا یہ افضل ہے۔ وَقَضَى يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الْمَضْمَضَةِ اجمع علی الاستنشاق، اور اسی طرح توجہ فرماؤ، مضمضہ اجمع، تمام مضمضہ، تمام کولی کو مقدم کرنا، علی الاستنشاق، ناک میں پانی ڈالنے پر، یہ کیا ہے، مستحب ہے۔ اور اسی طرح مستحب ہے تمام مضمضہ کو مقدم کرے استنشاق پر، یہ مستحب ہے۔ والعطف بالواو لا یقتضی ہے، یہ وا کے ذریعے جو عطف کیا ہے، ٹھیک ہے، والمضمضۃ والاستنشاق، یہ واو جو ہے نا، لا یقتضی ہے، یہ تقدیم کا تقاضا نہیں کرتی ہے۔ واو سے ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ مضمضہ پہلے کرنا ہے، واو والعطف بالواو لا یقتضی ہے، عطف بالواو جو ہے یہ تقدیم کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ جی ربط دو، سننہ، پڑھتے آؤ، وسننہ تسنیۃ الغسلات الثلاث، وضو کا مستحب کیا ہے، غسلات ثلاث کو 2 مرتبہ انجام دینا۔ غسلات ثلاث کیا ہے جی، چہرے کا دھونا، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ، یہ 3 ہو گئے نا، تینوں کو 2 مرتبہ دھونا،
چہرے کو 2 مرتبہ، دائیں ہاتھ کو 2 مرتبہ، بائیں ہاتھ کو 2 مرتبہ دھونا مستحب ہے۔ بعد تمام الغسلۃ الاولی فی المشہور، پہلے غسلہ کے تمام ہونے کے بعد دوسری مرتبہ دھونا مستحب ہے۔ یہ کیوں کہا ہے تمام الغسلۃ الاولی؟ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ صرف پانی ڈال لینا کافی نہیں ہے، بلکہ کاملاً جب پہلے کو دھو لے تو دوسری مرتبہ پھر دھونا چاہیے۔ جب پہلی مرتبہ اس کو مکمل طور پہ آپ دھو لیتے ہیں، صرف پانی نہ ڈالیں بلکہ جب مکمل دھو لیں تو پھر دوسری مرتبہ پانی ڈالنا کیا ہے آقا جان؟ مستحب ہے۔ والتثنیۃ الغسلات الثلاث بعد تمام الغسلۃ الاولی فی المشہور، اور وضو کے مستحبہ سننہ سے ملا کر، ٹھیک ہے، غسلات الثلاث، چہرہ، دایاں ہاتھ، بائیں ہاتھ کو 2 مرتبہ دھونا مستحب ہے۔ بعد تمام الغسلۃ الاولی، پہلے غسلہ کے تمام ہونے کے بعد، تمام ہونے کے بعد، پہلے غسلہ کے تمام ہونے کے بعد، بنا بر قول مشہور۔ عرض کیا ہے کہ یہاں تمام کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ صرف پانی ڈالنا کافی نہیں ہے، بلکہ کاملاً جب تمام ہو جائے تو بعد میں دوسری مرتبہ شروع کرے۔ توجہ۔ وَأَنْكَرَهَ الصُّدُوقَ، انکرہ یہ تثنیۃ الغسلات الثلاث، غسلات الثلاث، چہرہ دائیں بائیں ہاتھ کو 2 مرتبہ دھونے والا جو ہے، 2 مرتبہ دھونا چاہیے چہرے کو، دائیں اور بائیں کو۔ یہ جو استحباب ہے، انکرہ، اس تثنیہ غسلات کا انکار کیا ہے الصدوق، شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اس تثنیہ غسلات کا کیا کیا جان؟ انکار کی۔ انکرہ کی ضمیر یہ تثنیۃ الغسلات کی طرف جا رہی ہے۔ وَسُنَنُهُ، رابط ضرور دو، وہ کیا ہے جی؟ وَسُنَنُهُ وَالدُّعَاءُ عِنْدَ كُلِّ فِعْلٍ مِنَ الْأَفْعَالِ الْوَاجِبَةِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِالْمَعْصُورِ، اور وضو کے مستحبات میں سے یہ ہے کہ مرد شروع کرے فی غسل الیدین، دونوں ہاتھوں کے دھونے میں، کس سے شروع کرے؟ بدأت الرجل فی غسل الیدین، ہاتھوں کے دھونے میں مرد شروع کرے، بالظاہر، پشت سے، ہاتھ کی پشت سے شروع کرے، وفی الغسلۃ الثانیۃ بالبطن، اور دوسرے غسل میں جو دوسری مرتبہ دھونا ہے وہ باطن سے شروع کرے، پہلی مرتبہ ظاہر سے پانی ڈالے، دوسری مرتبہ باطن سے، غسل ثانیہ میں باطن سے ڈالے آقا جان۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ عکس المرأۃ، عورت کا عکس ہے، یعنی کیا؟ عورت پہلے باطن سے پانی ڈالے گی پھر ظاہر سے۔ فإن سنت اللہ البدۃ بالباطن والختم بظاہر، فإن سنت اللہ، عورت کے لیے، لہا مرا، عورت کے لیے مستحب ہے کہ وہ البدۃ بالباطن، باطن سے شروع کرے، باطن سے، والختم بظاہر، ختم یعنی وہ غسل ثانیہ جو دوسرا پانی ڈالنا ہے دوسری مرتبہ، والختم بظاہر، اور ظہر پر وہ شروع کرے، ظہر پر ختم کرے، ظہر پر ختم کرے، باطن سے شروع کرے۔ کما ذکرہ الشیخ وتابع علیہ المصنف ہنا وجماعت، کما ذکرہ شیخ، جیسا کہ اس بات کو شیخ طوسی علیہ رحمہ نے ذکر کیا، وتابعہ، اور اس شیخ کی پیروی کی ہے، ٹھیک ہے، کذا ذکرہ الشیخ وتابعہ علیہ، ٹھیک ہے، وتابعہ، تابعہ علیہ المصنف ہونا والجماعت، اور اسی شیخ کی پیروی کی ہے مصنف نے یہاں اور ایک جماعت نے۔ بات پر یہ روئی ہے نہیں بلا؟ یہ جو بات ہے یہ یہاں سے، فإن سنت اللہ البدۃ بالباطن، سنت اللہ اس عورت کے لیے مستحب ہے کہ وہ شروع کرے باطن سے، والختم بظاہر، اور ختم کرے ظاہر پشت پر، وقضا ذکرہ شیخ، اور اسی طرح ذکر کیا ہے شیخ طوسی نے، وتابعہ، ٹھیک ہے، اور شیخ کی جو ہے پیروی کی ہے مصنف نے یہاں، اور ایک جماعت نے پیروی کی ہے۔ شہید ثانی مصنف پر اشکال فرما رہے ہیں، شہید ثانی مصنف پر اشکال کرتے ہیں، والموجود فی النصوص بدأت الرجل بظاہر الذراع والمرأۃ بباطنہ من غیر فرق فیہما، فرماتے ہیں کہ موجود جو نصوص میں ہے وہ یہ ہے کہ مرد جو ہے ظاہر ذراع سے شروع کرے، ذراع کے ظاہر یعنی ظاہر سے شروع کرے، اور عورت باطن سے شروع کرے، والمرأۃ بباطن ذراع من غیر فرق فیہما، فیہما مرد اور عورت میں
کوئی فرق نہیں ہے، بین الغسلتین، دونوں غسلوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ بھائی یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں نا، نصوص میں آیا ہے کہ مرد ظاہر سے شروع کرے گا، عورت باطن سے شروع کرے گی، ٹھیک، اتنی بات آئی ہے۔ یہ جو آپ نے بتایا نا کہ مرد پہلے میں ظاہر سے پانی ڈالے گا اور پھر دوسرے غسلہ میں باطن سے ڈالے گا، عورت عکس کرے گی، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ فقط یہ ہے مرد ظاہر پوشت کے اوپر پانی ڈالے، عورت باطن سے ڈالے۔ والموجود فی النصوص بدۃ الرجل بظاہر ذراع، موجود جو نصوص میں ہے وہ یہ ہے مرد شروع کرے ذراع کی پشت سے، والمرأۃ بباطن ہی، اور مرا جو ہے وہ باطن سے شروع کرے، من غیر فرق فیہما، فرق نہیں ہے فیہما، فیہما مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، بین الغسلتین، دونوں غسلوں کے درمیان مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، فقط یہ مرد ظاہر سے اور عورت باطن سے، بس اتنی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ وعلیہ الاکثر، اور یہی جو الموجود فی النصوص ہے نا، اسی بات پر کیا ہے جان اکثر ہیں، اکثر نے یہی بات کی ہے کہ مرد ظاہر سے ڈالے گا، عورت باطن سے ڈالے گی۔ اچھا جناب علی، اچھا ایک ہے خنثی، خنثی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے خنثی مشکلہ، ایک ہوتا ہے خنثی غیر مشکلہ۔ غیر مشکلہ وہ ہے کہ تھوڑا امتحان کرنے سے یا مرد میں چلا جائے گا یا عورت بن جائے گی، مرد میں گیا تو مرد کے احکام ہے، عورت میں چلا گیا تو عورت کے احکام ہے۔ خنثی مشکلہ وہ ہے کہ پتہ نہیں چل رہا جان یہ مرد ہے یا عورت ہے، تو خنثی کے اوپر بھی نماز تو ہے نا، تو یہ خنثی کس پر عمل کرے، عورت والے احکام یا مرد والے احکام؟ توجہ کرو، خنثی مشکلہ جس کا پتہ ہی نہیں چلا مرد ہے یا عورت ہے، یہ کیا کرے؟ وَيَتَخَيَّرُ الْخُنثى بَيْنَ الْبَدَةِ بِالظَّهْرِ وَالْبَطْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَبَيْنَ الْوَظِيفَتَيْنِ عَلَى الْمَذْكُورِ، خنثی مخیر ہے کہ وہ ظاہر سے شروع کرے، ظاہر سے شروع کرے، والباطن، یا باطن سے شروع کرے، ظاہر سے شروع کرے یا یعنی ظاہر یعنی پشت سے شروع کرے یا باطن سے شروع کرے، علی المشہور اختیار ہے، وبین الوظیفتین، اور مخیر ہے کس میں؟ دونوں وظیفے مرد کا اور عورت کا وظیفے میں وہ کیا ہے؟ مخیر ہے، علی المذکور، وظیفتین علی المذکور، وہ دو وظیفے جو ذکر ہوئے مرد اور عورت کے، اس میں وہ کیا ہے؟ مخیر ہے۔ بات پہنچی؟ وَيَتَخَيَّرُ الْخُنثى بَيْنَ الْبَدَةِ بِالظَّهْرِ وَالْبَطْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَبَيْنَ الْوَظِيفَتَيْنِ عَلَى الْمَذْكُورِ، خنثی مخیر ہے، ٹھیک ہے، ظاہر پر سے شروع کرنے میں یعنی پشت سے شروع کرنے میں، والباطن یا باطن سے شروع کرنے میں، علی المشہور بنا بر قول مشہور، وَبَيْنَ الْوَظِيفَتَيْنِ عَلَى الْمَذْكُورِ، اور دونوں وظیفے جو ذکر ہوئے مرد اور عورت کے، ان میں وہ کیا ہے؟ مخیر ہے، مرد کے وظیفے پر عمل کرے یا عورت کے وظیفے پر عمل کرے۔ الحمدللہ میرے عزیزو، یہ جو ہے نا مستحبات وضو، یہ یہاں ختم ہو گئے ہیں، توجہ فرمائیں نا۔ اب جو میں اگلی بات آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ اس سے ٹچ نہ دینا، مستحبات یہاں اینڈ ہیں، سننہ السواک، سننہ التسمیہ، سننہ غسل الیدین، تا 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 تا، یہ جو آخر میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، بدعۃ الرجل بالظہر، ٹھیک، وفی الغسلۃ الثانیہ بالبطن عکس المرأۃ وَيَتَخَيَّرُ الْخُنثى، یہاں تک، ٹھیک ہے نا۔ یہ جناب علی مستحبات ہمارے تمام ہو گئے ہیں آقا جان، توجہ فرمائی ہے۔ اب جو بات اگلی کرنے لگے ہوں وہ ایک نیا مطلب ہے، وہ یہ ہے، عبارت یہ ہے، وَالشَّاكُّ فِيهِ فی اثنائہ یستانف، توجہ فرما رہے ہیں، ایک بندہ وضو میں شک کرے اور وضو کے درمیان میں، تو وہ نئے سرے سے شروع کرے گا۔ ایک بندہ درمیان وضو میں شک کرے تو وہ نئے سرے سے معذرت وضو کرے گا۔ وضو کے درمیان اگر کسی کو شک ہو جائے تو نئے سرے سے وہ وضو کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ شک کس کا شک؟ وضو کے درمیان میں اگر وہ شک کرے تو توضیح میں فرمایا ہے وضو کے درمیان اگر نیت وضو میں شک کرے تو مراد ہے، وضو کے درمیان جو شک ہے نا وہ کس میں شک ہے؟ نیت میں شک ہے کہ میں نے وضو کی نیت کی تھی یا
نہیں کی تھی. جب ایسا شک ہوگا تو اس کو وضو جو کر چکا وہ گویا کیا ہی نہیں ہے, پھر نئے سرے سے وضو کرے گا. توجہ فرمائیے آپ نے. بات یہ ہے کہ کوئی آدمی وضو کے درمیان شک کرے تو پھر اس کو نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا. اور یہ وضو کے درمیان جو شک ہے یہ کس میں شک ہے؟ نیت میں شک ہے. نیت میں شک ہے, بار بار کہہ رہا ہوں, نیت میں شک ہے, نہ کہ یہ شک ہے پتہ نہیں وضو کر رہا ہوں یا نہیں. وہ وضو کر رہا ہے, اس میں کیا شک کرے گا؟ وضو کے درمیان میں ہے, چہرہ دھو لیا, ہاتھ دھو لیے, اب بھی کہ وضو کر رہا ہوں, یہ کس بات کا شک ہے؟ وہ تو کر رہا ہے. وضو کے درمیان میں شک یعنی نیت میں شک ہے. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ بتانا ہے یہاں آپ کی خدمت میں. وَالشَّاكُّ فِيهِ اے فی الوضو فی اثنائه یستأنف. وَالشَّاكُّ فِيهِ اے فی الوضو, وضو میں شک کرنے والا, فی اثنائه اثناء وضو, اثناء وضو میں شک کرنے والا, یستأنف نئے سرے سے وضو کرے گا. والمراد بالشک فیہ نفسہ فی الاثناء الشک فی نیتہ. توجہ, والمراد بالشک فیہ, شک جو فیہ اس وضو میں, نفس ہی خود وضو میں جو شک ہے, فی الاثناء درمیان میں وضو میں جو شک ہے, اس سے مراد الشک فی نیتہ, الشک فی نیت وضو میں شک ہے. والمراد بالشک فی نفسہ فی الاثناء درمیان میں وضو میں شک کرنے سے مراد الشک فی نیت ہی, نیت وضو میں شک ہے. کیوں؟ لأنه اذا شک فیہا فالاصل عدمہا, اس لیے کہ جب وہ نیت میں شک کرے گا تو اصل عدم نیت ہے. نیت کی تھی یا نہیں؟ اصل یہ کہ نیت نہیں کی تھی. وَمَعَ ذَلِكَ لا یعتد بما وقع من الافعال بدونها. وَمَعَ ذَلِكَ عدم نیت, جب نیت ہی نہیں ہے, لا یعتد اعتنا نہیں کی جائے گی, بما واقع من الافعال جو افعال اس سے واقع ہوئے ہیں, بدونها بدون نیت, جو افعال بغیر نیت کے واقع ہوئے ہیں وہ کسی کام کے نہیں, ان کی اعتنا نہیں کی جائے گی. وَبِهَذَا صَدَقَ الشَّكُّ فِيهِ فِي أَثْنَائِهِ, جس طرح عبارت کا معنی کیا ہے نا کہ وضو کے درمیان میں شک یعنی نیت میں شک. وضو کے درمیان میں شک کب ہو سکتا ہے؟ جب نیت میں شک ہو, وضو کی نیت کی تھی یا نہیں. ٹھیک, وَبِهَذَا اسی بات پر جس طرح عبارت کا معنی کیا ہے, صدق الشک فی فی اثناء, ٹھیک ہے, اثناء وضو میں شک صادق آتا ہے. اثناء وضو, وضو کے درمیان میں وضو میں شک صادق آتا ہے. بہذا اس مطلب پر کہ جو ہم نے کہا نیت میں شک ہو تو صادق آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. وَأَمَّا الشَّكُّ فِي أَنَّهُ هَلْ يَتَوَضَّأُ هَلْ شَرَعَ فِيهِ أَمْ لَا, اما یہ شک کرنا کہ کیا وہ یتوضا وضو کر رہا ہے, وہ هَلْ شَرَعَ فِيهِ یا وضو شروع کیا ہے, أَمْ لَا یہ شروع نہیں کیا ہے. فَلَا يَتَصَوَّرُ تَحَقُّقُ فِي الْأَثْنَاءِ, اثناء میں اس کے محقق ہونے کا تصور ہی نہیں ہے. بھائی درمیان میں وہ وضو کر رہا ہے, اب وہ کہے کہ مجھے شک ہے, پتہ نہیں میں نے وضو شروع کیا ہے یا نہیں, یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ آدھا جو کر لیا شروع تو کیا ہوا ہے نا, شروع کرنے یا نہ کرنے میں شک ہو ہی نہیں سکتا. فلا يتصور تحقق فی الاثناء, اثناء وضو میں یہ شک محقق ہی نہیں ہوتا ہے. وقد ذکر المصنف فی مختصرہ الشک فی النیت فی اثناء الوضو, مصنف نے اپنی دو مختصر کتابوں میں, مختصر کتاب بیان اور دروس میں ذکر کیا ہے الشک فی النیت فی الاثناء وضو, نیت میں شک ہے, فی الاثناء وضو, اثناء وضو میں نیت میں شک ہے, مصنف نے ذکر کیا ہے. توجہ فرمائی. وقد ذکر المصنف فی مختصر الشک فی النیت فی اثناء الوضو, مصنف نے اپنی مختصر کتاب بیان اور دروس میں نیت میں شک کہا ہے. فی الاثناء الوضو, اثناء وضو میں نیت میں شک ہوتا ہے. وَأَنَّهُ يُسْتَأْنَفُ, اور وہ پھر نئے سرے سے وضو کرے گا. وَلَمْ يُعَبَّرْ بِالشَّكِّ فِي الْوُضُوءِ إِلَّا هُنَا, ٹھیک ہے, تعبیر نہیں کیا. وَلَمْ يُعَبَّرْ, تعبیر نہیں کیا شک فی الوضو, وضو میں شک ہو, الا ہونا مگر یہاں.
الشک فی اثنائے ہی، یہاں نہیں کہا الشک فی اثنائے یعنی وضو میں شک، ٹھیک ہے، یہ تعبیر نہیں کیا مگر یہاں تعبیر ہے، ورنہ نیت میں شک کہا ہے، ٹھیک ہے نا، سیدھی بات کی ہے کہ شک جو درمیان میں وہ نیت میں شک ہے، لیکن یہاں تو نہیں کہا وَلَمْ يُعَبَّرْ، تعبیر نہیں کیا بے شک فی الوضو، شک فی الوضو، وضو میں شک، بے شک فی الوضو، وضو میں شک سے تعبیر نہیں کیا الا ہونا مگر یہاں اس لومہ میں کہا ہے وَالشَّاكُ فِي الْوُضُوءِ فِي أَثْنَائِهِ، اثناء وضو میں شک کرے یستانف، تو نئے سرے سے کرے گا، یہاں اثناء وضو میں وضو میں شک ہے یہاں کہا ہے، لیکن باقی کتابوں میں کہا ہے اثناء وضو میں شک، یعنی نیت میں شک مراد ہے، یعنی عزیزو نیت میں شک مراد ہے، ٹھیک ہو گئی بات آگے جان۔ اس کے بعد اگلا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ شک کرے بعد الفراغ، وضو سے فارغ ہونے کے بعد نیت میں شک کرے، تو یہ کیا کرے گا؟ توجہ رکھنا، یہ درمیان وضو میں یہاں شک کر رہا تھا نیت کی ہے یا نہیں، اگلی بات کیا ہے وضو سے فارغ ہونے کے بعد نیت میں اگر شک کرے تو وضو ٹھیک ہے یا نہیں؟ توجہ ہی نہیں کرے گا، توجہ ہی نہیں کرے گا، یعنی اس کا وضو ٹھیک ہے، وضو سے فارغ ہونے کے بعد نیت میں شک، یعنی پرواہ نہ کرے اور کہے گویا انشاءاللہ کہ نیت کی ہوگی، ٹھیک ہے یا نہیں؟ توجہ فرماؤ، وَالشَّاكُ فِيهِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ بَعْدَهُ اے بعد الفراغ لا يلتفت، وَالشَّاكُ فِيهِ وضو میں شک کرنے والا، بِالْمَعْنَى الْمَذْكُور نیت میں شک کرنے والا، وَالشَّاكُ فِيهِ وضو میں شک کرے، بِالْمَعْنَى الْمَذْكُور نیت میں، بَعْدَهُ توجہ اے بعد الفراغ وضو سے فارغ ہونے کے بعد نیت میں شک کرے، لا یلتفت توجہ نہ دے، لا یلتفت متوجہ نہیں ہوگا، توجہ نہیں کرے گا، اعتنا نہیں کرے گا، کما لو شکا فی غیرہا من الافعال، جیسا کہ اگر وہ شک کرے فی غیرہا غیر نیت من الافعال، نیت کے علاوہ جو افعال ہیں ان میں شک کرے، لیکن کب کرے؟ وضو کے بعد شک کرے کہ پتہ نہیں چہرہ دھویا تھا یا نہیں، دائیں ہاتھ دھویا تھا یا نہیں، پرواہ نہیں کرے گا۔ جس طرح اگر شک کرے فی غیرہا نیت کے علاوہ کی من الافعال افعال میں سے، تو پرواہ نہیں کرے گا، خود نیت میں بھی وضو کے بعد شک کرے تو پرواہ نہیں کرے گا، توجہ، وَالشَّاكُ فِيهِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ بَعْدَهُ اے بعد الفراغ لا يلتفت، وَالشَّاكُ فِيهِ وضو میں شک کرنا، بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ اسی نیت کے معنی میں، بَعْدَهُ بعد الفراغ وضو سے فارغ ہونے کے بعد، لا يلتفت توجہ نہیں کرے گا، کما لو شک فی غیرہا من الافعال جیسا کہ اگر وہ شک کرے نیت کے علاوہ جو افعال ہیں ان میں وضو کے بعد، تو پیچھے کما رابط ہے نا، اس لیے کہہ رہا ہوں وضو کے بعد نیت کے علاوہ افعال میں شک کرے گا تو بھی پرواہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہو گئی میرے عزیزو بات۔ اس کے بعد جو اگلا مطلب ہے ہمارا وہ یہ ہے وَالشَّاكُ فِي الْبَعْضِ يَأْتِي بِهِ، ٹھیک ہے، تو اس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کر لیں گے، وَالشَّاكُ فِي الْبَعْضِ، ٹھیک ہے، عَلَىٰ حَالِهِ کہ اگر وہ بعض افعال وضو میں شک کرے تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کا انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض ہوگا۔ موفق مید رہو، سلامتی ہو میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔